حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے کیسے علم ہوگا کہ آپ نبی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کھجور کے اس درخت کے اس گچھے کو بلاؤں تو کیا تم اس کی گواہی دو گے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گچھے کو بلایا تو وہ درخت سے اترنے لگا، یہاں تک کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گرا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس چلے جاؤ، تو وہ واپس چلا گیا۔ اس اعرابی نے یہ دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن مسجد میں نصب شدہ ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتے اور لوگوں سے خطاب فرماتے۔ ایک رومی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کے لیے ممبر تیار کیا ہے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ اس ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو وہ کھجور کا تنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے بیل جیسی آواز نکالنے لگا، یہاں تک کہ پوری مسجد اس کی آواز سے غمگین ہو گئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خاطر ممبر سے نیچے تشریف لائے، اس کے پاس گئے اور اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ جبکہ وہ بلبلا رہا تھا، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ساتھ لگایا تو وہ پرسکون ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر میں اسے اپنے ساتھ نہ ملاتا تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کی وجہ سے قیامت تک اسی طرح روتا رہتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسے دفن کر دیا گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ قضائے حاجت کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درختوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کے حکم سے ایک دوسرے سے مل گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پردہ بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے قضائے حاجت فرمائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ حکم دیا تو وہ اپنی اپنی جگہ واپس چلے گئے۔ حضرت یعلا بن مروہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم روانہ ہوئے اور ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ اتنے میں ایک درخت زمین کو چیرتا ہوا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ فگن ہوا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درخت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجازت طلب کر کے مجھے سلام عرض کرنے آیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ بنو عامر کا ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ وہ شخص علاج معالجہ کروانے والا حکیم دکھائی دیتا تھا۔ پس اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہت سی نئی چیزیں امور دین میں سے بیان کرتے ہیں۔ پھر اس نے از راہ تمسخر کہا کہ کیا آپ کو اس چیز کی حاجت ہے کہ میں آپ کا علاج کروں؟ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کے دین کی دعوت دی، پھر فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں کوئی معجزہ دکھاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک شاخوں والی ٹہنی کو اپنی طرف بلایا۔ وہ ٹہنی کھجور کے درخت سے جدا ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سجدہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ وہ اپنی جگہ واپس چلی جائے۔ یہ واقعہ دیکھ کر قبیلہ بنو عامر کے اس شخص نے کہا کہ خدا کی قسم میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب نہیں کروں گا، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ کسی چیز میں نہیں جھٹلاؤں گا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں مکہ مکرمہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔
ہم ایک طرف چلے تو جو پہاڑ اور درخت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو طالب رؤسائے قریش کے ہمراہ شام کے سفر پر روانہ ہوئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہمراہ تھے۔ جب راہب کے پاس پہنچے تو وہ سواریوں سے اترے۔ راہب ان کی طرف پہنچا، حالانکہ رؤسائے قریش اس سے قبل بھی اس کے پاس سے گزرا کرتے تھے، لیکن وہ ان کے پاس کبھی نہیں آیا تھا اور نہ ہی ان کی طرف کوئی توجہ کرتا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ ابھی کجاوے کھول ہی رہے تھے کہ وہ راہب ان کے درمیان چلنے لگا، یہاں تک کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس پکڑ کر کہا، یہ تمام جہانوں کے سردار اور رب العالمین کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گا۔ رؤسائے قریش نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ سب کیسے جانتے ہیں؟ اس نے کہا کہ جب تم لوگ گھاٹی سے نمودار ہوئے تو کوئی پتھر اور درخت ایسا نہیں تھا جو سجدے میں نہ گرا پڑا ہو۔ پتھر اور درخت صرف نبی ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں، جو ان کے کاندھے کی ہڈی کے نیچے سیب کی مثل ہے۔ پھر وہ واپس چلا گیا اور اس نے ان لوگوں کے لیے کھانا تیار کیا۔ جب وہ کھانا لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کی چراگاہ میں تھے۔ راہب نے کہا انہیں بلا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے سر انور پر بادل سایہ فگن تھا، اور جب آپ لوگوں کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ تمام لوگ پہلے ہی سے درخت کے سائے میں پہنچ چکے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو سایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک گیا۔ راہب نے کہا کہ درخت کے سائے کو دیکھو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک گیا ہے۔ پھر راہب نے کہا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ ان کا سرپرست کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابو طالب۔ چنانچہ وہ حضرت ابو طالب کو مسلسل واسطہ دیتا رہا کہ انہیں واپس بھیج دیں، یہاں تک کہ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ مکرمہ بھجوا دیا۔ ناظرین، نباتات کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار ہیں۔ بحیثیت امت رسول ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس صف میں کھڑے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔